اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج کے حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے اور مسجد اقصیٰ تک ہم نے مکمل گفتگو کر لی تھی۔ اب مسجد اقصیٰ کے بعد ہم نے پھر سات آسمانوں پہ گفتگو کی، اور آج 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا یہاں سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور ماشاءاللہ لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے بہت زیادہ ان واقعات کو سنا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ مکمل تفصیلات واقعہ معراج کی بیان کی جائے، اور اس کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ اپنا تفسیر کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ وہی آیت اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ اب جب 7 آسمانوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد سید والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے، سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کو، اور یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ 6 آسمان اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں، اور اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ یعنی اس کا جو پھل ہے وہ جتنا پتھر ہوتے ہیں بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، اس طرح بڑا اس کا پھل تھا اس بیری کا، اور جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں اگر آپ نے دیکھے ہیں تو ایسے ہی بڑے بڑے پتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں، اور ان میں سے 2 ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات۔ ٹھیک ہے، یہ وہی نہریں ہیں جو شام میں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور نہر فرات پہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا تھا، تو ان 2 نہروں کا ذکر فرمایا کہ 2 نہریں تو جنتی ہیں اور باقی ایک نہر نیل اور فرات۔ اور نیل کے بارے میں بھی آپ نے حضرت عمر کا وہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق یہ ہر سال کوئی نہ کوئی اس نہر میں ڈوب کر مر جاتا تھا، تو آپ نے اپنا خط لکھا اور لکھ کر کہا کہ اس کو اس نہر کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو لوگوں نے جب اس کے اندر وہ خط ڈالا تو پھر وہ اس طرح کا کوئی واقعہ اس کے بعد پیش نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو یہ اس طرح کا کام نہ کر، اور اگر اپنی مرضی سے چلتی ہے تو پھر ایسے ہی جاری اور ساری رہے۔ اور اس کے بعد آیا مقام مستویٰ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آگے شب جو برات آ رہی ہے 15 شعبان کو،
تو آج یکم شعبان بھی ہے، یعنی شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ٹھیک 15 دن بعد یہ جو فرشتے تھے یہ روزانہ کے حساب سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ درج کرتے ہیں، اور 15 شعبان کو ایک جو حکام فرشتہ ہوتا ہے ہمارے پورے سال کے جو حکام ہوتے ہیں وہ اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرشتے جو لکھ رہے تھے ان کی قلموں کی جو چرچراہٹ تھی وہ مقام مستوی پر اپنے کانوں سے سماعت فرمائی۔ پھر مستوی سے آگے عرش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، تو اسی جگہ کو لا مکان کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو وہ قرب خاص عطا فرمایا، نہ کسی کو ملا نہ ملے گا۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے کعبہ قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہو، یعنی یہ کعبہ قوسین اس وقت جو ہے کہا جاتا ہے جب کوئی چیز انسان کے بہت ہی قریب ہو۔ اور پھر اس کے بعد آپ ایک مقام ہے جسے لامکان کہا جاتا ہے، اور لامکان کیا ہے کہ وہ وہی کیا تھا جو رب تعالیٰ نے قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز نیاز ہوئے بخاری شریف کی حدیث میں ان الفاظ سے بیان کیا گیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ، یعنی رب نے اپنے بندے کی طرف وہ وحی کی۔ اکثر محققین فرماتے ہیں کہ اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں، محب اور محبوب کے اسرار دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے، اگر خدا عز و جل کو ان کا اظہار مقصود ہوتا تو خود ہی بیان فرما دیتا، جب اس نے بیان نہیں کیا، فرمایا وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، تو کس کی مجال کہ کسی کو خبر ہو سکے، یعنی اللہ اور محبوب علیہ السلام کے درمیان جو بات ہوئی وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اور اللہ نے اپنا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف عطا فرمایا۔ اور دیدار کیسے، جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب کا دیدار کیا، پردہ تھا نہ کوئی حجاب تھا، زمانہ تھا نہ کوئی مکان تھا، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان تھا، اور بلا واسطہ کلام کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ اس دیدار کے حاصل ہونے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو گفتگو ہو گئی، تو پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آپ کو اپنی امت کے لیے ایک تحفہ عطا فرمایا، اور وہ اکثر مسلمان جانتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہ ہے کہ 50 نمازوں کو تحفہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں آپ کی امت کو 50 نمازیں کی امت کے لیے آپ کو دے رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کر جب اللہ سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو راستے میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے رب نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا اپنی امت کے لیے، کیا لے کے واپس جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عرض کی کہ میں اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے کر واپس جا رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے پہلے نبی رہ چکا ہوں، میری امت جو ہے 3 نمازیں نہیں پڑھا کرتی تھی، لہٰذا اللہ سے درخواست فرمائیے کہ اللہ ان نمازوں کو کم کر دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر گئے اور جا کے عرض کی کہ اے میرے اللہ، یہ تو نمازیں بہت زیادہ ہیں، میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کچھ کمی فرمائیے، کچھ تخفیف فرمائیے۔ تو اللہ نے فرمایا چلو آپ
45 نمازیں آپ کی امت پہ فرض کرتے ہیں، 5 کم کر دی۔ پھر اسی طرح آپ واپس موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں اللہ نے تخفیف فرمائی ہیں؟ فرمائی تو 45 ہو گئی۔ اس طرح سامعین محترم حضور صلی والسلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور بتاتے کہ پہلے 40 ہوئی، پھر 35 ہوئی، پھر 30۔ تو موسیٰ علیہ السلام مسلسل یہی کہتے رہے کہ اور نمازیں کم کروائیں اور کم کروائیں، اور حضور صلی والسلام جو ہے بار بار اللہ کے بعد جاتے رہے، نمازوں میں ہمارے لیے تخفیف فرماتے رہے، اور پھر جو ہے آخر جب 5 نمازیں رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے اور جا کے اللہ سے عرض کیجئے کہ 5 میں بھی کچھ کمی فرما دیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ سے حیا آتا ہے، مجھے امید ہے کہ میری امت جو ہے اتنی نمازیں پڑھ لے گی۔ تو یہ وہ معراج شریف کا جو ہے تحفہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں گے کہ جو تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، ہمیں وہ تحفہ قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سیر آپ کو کرائی گئی، اور فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اجازت طلب فرمائی، تو فرشتوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی گئی۔ اللہ عز و جل نے انہیں اجازت عطا فرمائی، پس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ سدرۃ المنتہا پہ وہ سارے فرشتے پہنچ گئے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لایا گیا، اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس میں مٹی مشک کی تھی، مشک خوشبو کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائی۔ ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسرا شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی نہر ہے جن کا قرآن پاک میں بار بار ذکر ہے۔ جنات تجری من تحتہا الانہار، یعنی جنت میں وہ نہریں جاری ہیں، تو ان نہروں سے وہ 4 نہریں ہی مراد ہیں، یعنی دودھ کی، پانی کی، شراب طہور کی، اور چوتھی شہد کی نہر ہے۔ تو یہ 4 نہریں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دکھائی گئیں کہ یہ ہیں وہ نہریں جہاں پر نیک لوگ آئیں گے اور وہ آ کر رہیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا، اور وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم سے پردہ ہٹا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں چلے گئے معاذ اللہ اور وہاں جا کے جہنم کو دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہی تھے کہ جہنم کا پردہ ہٹا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بند کرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بند کر دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لائے، اور وہاں پر آپ نے نہر کوثر پر تشریف آوری ہوئی۔ اب نہر کوثر کیا ہے؟ جنت کی سیر کو دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوف دار اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے، اور اس کی مٹی خالص مشک کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہ نہر کوثر کیا ہے؟ یہ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب غلام آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں کو خود اپنے ہاتھوں سے نہر کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ قیامت کے جب لوگ
پسینے میں شرابور ہوں گے اور حضور کی جو امتی جو آتش پیاس کریں گے تو حضور انہیں اپنی طرف بلائیں گے۔ اور جو وہ شعر ہم پڑھا کرتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہی شعر ہے، یہ وہی مقام ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو چھوڑے اور آہ آہ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، تو یہ وہی مقام ہوگا جب ماں باپ بچوں کو چھوڑ دیں گے اور ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس نہر کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور چاروں کونوں پر آپ کے چاروں یار یعنی حضرت ابو بکر صدیق، ایک کونے پہ عمر فاروق اور ایک پہ عثمان غنی اور ایک کونے پہ مولا علی بھی کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس آب کوثر سے حضور کے ہاتھوں، حضور کے چاروں یاروں کے ہاتھوں اللہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی پینا جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ حضور صلوات و سلام کی واپسی کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے گوش گزار کریں گے کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو کس نے، جب آپ نے بتایا کہ مجھے ایسے ایسے سیر ہوئی ہے تو کس نے انکار کیا اور کس نے اس کو مانا۔ تو واپسی کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم عرض کریں گے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔